نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے لوگ عربی بولتے ہیں اور پاکستان کے لوگ اردو بولتے ہیں۔ فلسطین کے لوگ زیتون کھاتے ہیں اور پاکستان کے لوگ گندم کھاتے ہیں۔ فلسطین کے لوگ گدرا عبایا پہنتے ہیں اور پاکستان کے لوگ شلوار قمیص پہنتے ہیں۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو اہل فلسطین کو پاکستانیوں کے ساتھ ملاتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اللہ کا قرآن ہے، بیت اللہ الحرام کا قبلہ ہونا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو شرقی اور غربی کے اختلافات کو مٹا کر مسلمانوں کو ایک امت کی شکل دیتا ہے۔ اللہ نے بجا طور پہ اعلان فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور حضرت مولانا ظفر علی خان نے اس آیت کی تفسیر بڑے خوبصورت انداز میں کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بےتاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہر مظلوم کی حمایت میں آواز کو بلند کیا ہے، جنہوں نے مساجد کی بازیابی کی جنگ لڑی ہے، جنہوں نے علماء کرام کے تقدس اور ان کے وقار کی جنگ لڑی ہے، جنہوں نے اس ملک کے اندر کلمت اللہ کی سربلندی کی جنگ لڑی ہے۔ اور آج ہم اسد فیوز تمیمی رحمت اللہ علیہ کے فرزند کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں جب تک سامرائی ظہیر کا ایک بیٹا زندہ ہے انشاءاللہ فلسطینیوں کے ساتھ ادارے یکجہتی کرتے رہیں گے، کلمت اللہ کی سربلندی کا پھیرا لہراتے رہیں گے اور جہاد انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے راستے کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے منہج کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنی سبیل کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے طریق کو نہیں چھوڑا۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی یہودیوں کا علاج وہی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ نے حیبر میں کیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے حیدر کے قلعے کو فتح فرما کر اور مرحب کی گردن کو اڑا کر اس بات کو سچا ثابت کر دیا کہ آپ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا بد طاؤس اور باہر۔ حضرات گرامی قدر، دکھ کا مقام یہ ہے آج جب اہل فلسطین کو ہماری تلواروں کی ضرورت ہے، آج جب اہل فلسطین کو ہماری تیروں کی ضرورت ہے، آج جب اہل فلسطین کو ہمارے ترکشوں کی ضرورت ہے، پنجاب کے اندر رنگ رلیاں، ناچ گانے اور موسیقی کے مقابلوں کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ان نعرات موسیقی کو توڑا جائے گا اور اس ملک کے اندر انشاءاللہ کلمت اللہ کی سربلندی کا پھیرا لہرایا جائے گا۔ حضرات گرامی کا ہم نے یہ وطن نہ ناچ کے لیے حاصل کیا، نہ گانے کے لیے حاصل کیا، نہ بربت کے لیے حاصل کیا، نہ پیانو کے لیے حاصل کیا، نہ ڈھولک کے لیے حاصل کیا، نہ باجے کے لیے حاصل کیا، نہ سرنگی کے لیے حاصل کیا۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا قال اللہ کے لیے حاصل کیا، قال رسول کے لیے حاصل کیا، نظام اسلام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا، اخوت کی جو ہے اس کی
تشہیر کے لیے حاصل کیا، ابوت کی تثبیت کے لیے حاصل کیا، اور حضرات گرامی قدر الاقصی کے ساتھ ہمارا رشتہ ابراہیم کی نسبت کے ساتھ ہے کہ آل اسحاق بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ اقصی کے ساتھ ہمارا رشتہ شب معراج کی نسبت کے ساتھ ہے کہ حضور اقدس نے زین مسجد نبی میں امامت کروائی، صدیق کی کروائی، فاروق کی کروائی، عثمان و علی کی کروائی، لیکن مسجد اقصی میں امامت کروائی مسجد اقصی میں امامت کروائی تو اسماعیل اور موسیٰ اور عیسیٰ کی کروائی تھی، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ فقط آنے والوں کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ جانے والوں کے بھی امام تھے۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ خلافت راشدہ کی عظیم الشان یادگار حضرت فاروق کی نسبت کے ساتھ ہے۔ حضرت فاروق نے اپنے دارالخلافہ کو چھوڑ کر فلسطین میں جا کر القدس کی چابیوں کو اٹھا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی جو امت ہے وہ ایک قبلے کی نگہبان بن کے نہیں آئی بلکہ دونوں قبلوں کی نگہبان ہے۔ حضرات گرامی قدر القدس کے ساتھ ہمارا رشتہ صلاح الدین کی نسبت کے ساتھ ہے۔ وہ صلاح الدین جو ساری کی ساری زندگی صلیبیوں کے ساتھ بسر پیکار رہا، لیکن سلطان وقت ہونے کے باوجود بیت المال کے اندر اتنا بھی تصرف نہیں کیا، بیت المال کے خزانے کو اتنا بھی استعمال نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر ہم اس سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ہیں، جس طرح ایوبی کی ضرب نے رچرڈ کو گرا دیا، جس طرح ایوبی کی ضرب نے ان عظیم صلیبی جنگوں کے اندر پرچم اسلام کو اٹھا دیا، جس طرح ایوبی کی ضرب نے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے علم کو اٹھا دیا، جس طرح ایوبی کی ضرب نے حضرت رسول اللہ کے نظام کا پھیرا لگا دیا۔ اور انشاءاللہ تم بھی اہل فلسطین کے ساتھ ادارے میں کیفٹی کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، فلسطینیوں کی حمایت میں اپنی آوازوں کو اجاگر کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، اور جنرل عاصم منیر سے اس بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ کہ ان کو بھی اعلان جہاد کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ اجتماع کے توسط سے جنرل عاصم منیر سے اعلان جہاد کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔